بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جو شخص یہ سورت 7 بار پڑھتا ہے نصیب اور تقدیر دونوں بدل جائے گا۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ذوالقعدہ کے مہینے کے چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ آنے والا مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ، یہ سال کا آخری مہینہ، یہ قبولیت والا، فضیلتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر نصیب اجڑ گئے ہیں، یہ مس نصیب ہیں جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسئلے مسائل جو کئی سال سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تو ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف اور صرف 7 بار اس سورت مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہر حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اس برکتوں والے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے، میں خود بھی اس کا انتظار کرتا ہوں کہ کب ذوالحجہ کا مہینہ آئے اور میں ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ سورت مبارکہ کو پڑھ کر اپنے نصیب کو چمکوا لوں، ذوالحجہ کا مہینہ آئے اور میں اللہ پاک کو راضی کر سکوں۔ آج آپ کے لیے خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں، جسے پڑھ کر اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو ہر صورت میں مل کر ہی رہے گا۔ بعض اوقات یہ قرآن سورت پڑھتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی تقدیر اور نصیب بدل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ فوری طور پر فائدہ دیتا ہے، حاجت کو پورا کرتا ہے اور ارجنٹ ہر مشکل ہر پریشانی کا خاتمہ کرتا ہے، ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ جو شخص بھی ذوالحجہ سے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت لانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں، بے اولادی اور بے روزگاری اور ہر طرح کے مسائل سے نجات چاہتا ہے، تو وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اس سورت مبارکہ کو صرف اور صرف 7 بار پڑھ لے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، رحمتیں لاتا ہے اور برکتیں لاتا ہے۔ بڑی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ذوالحجہ سے پہلے اللہ پاک کو راضی کر لیتا ہے۔ توجہ کیجیے کہ آپ جو شخص ذوالحجہ سے پہلے اللہ پاک کو راضی کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لے گا، وہ اللہ پاک کا لاڈلا ہو جائے گا۔ پھر وہ ذوالحجہ کے مہینے میں اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے اسے مل جائے گا۔ ذوالحجہ کے مہینے میں اللہ پاک سے جو بھی ضد کر کے مانگو گے، اللہ پاک ہر حاجت ہر خواہش کو پورا فرمائے گا۔ اور ایک وہ شخص ہے جو ذوالحجہ سے پہلے اللہ پاک کو راضی نہ کر سکا، جو ذوالحجہ کی خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ جب نیا چاند ظاہر ہوتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیروں میں واضح فرق آتا ہے۔ اگر آپ ذوالحجہ کے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کسی کے سامنے مانگنا پڑے اور نہ ہی در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآن سورت کو صرف اور صرف 7 بار ضرور پڑھ لینا۔ جس گھر میں بھی یہ سورت صرف اور صرف 7 بار پڑھ لی جائے گی، ذوالحجہ کا چاند نظر آتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا اور اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ جس گھر میں بھی ذوالحجہ کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے۔ ذوالحجہ سے پہلے یہ دن بھی بڑے خاص ہیں، یہ دن بھی بڑے قبولیت کے دن ہیں، بڑی ہی عظمت والے دن ہیں، بڑی ہی برکت والے دن ہیں۔ خدا را دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ذوالحجہ کا چاند آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو صرف اور صرف 7 بار پڑھ کے دیکھے گا۔ 7 آسمان اور 7 زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ ناظرین کرام، دنیا کی زندگی بہت سی آزمائشوں، خوشیوں، غموں اور مقدر کے پوشیدہ رازوں پر مبنی ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی آسان ہو، اس کا نصیب روشن ہو اور اس کی دعائیں جلد قبول ہوں، مگر ہر شخص یہ بھی جانتا ہے کہ کچھ چیزیں اس کے اختیار سے باہر ہوتی ہیں، جنہیں وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہی بہتر بنا سکتا ہے۔ انسان جب تقدیر سے لڑتا ہے تو اکثر تھک ہار جاتا ہے، وہ ہر دروازہ
खटखटाता है, हर वसीला आजमाता है, कभी पैरों और फ़कीरों, कभी पीरों और फ़कीरों के चक्कर में भी पड़ता है, कभी दुनियावी तदबीरों में भी उलझ जाता है। लेकिन जो राज कुरान मजीद ने सिखाए हैं वो दुनिया के किसी भी ख़जाने या तदबीर से कम नहीं होते। आज हम आपको एक ऐसा रूहानी राज बताने जा रहे हैं जो ईद उल अज़हा का चांद नजर आने से पहले पहले अगर कोई बंदा खलूस नीयत और खलूस दिल से सिर्फ और सिर्फ 7 बार ये अमल पढ़ लेते हैं तो उसकी तकदीर बदल सकती है, और उसके रिस्क में बरकत और रिश्तों में मोहब्बत और रूह में सुकून नाजिल हो सकता है। मोहतरम नाज़रीन किराम, आप ये वजीफ़ा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। आज पढ़ लें, कल पढ़ लें, परसों पढ़ लें, जब आपको वक्त मिले आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। चाहे आप सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो आप नमाज ज़ुहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो आप नमाज असर के बाद पढ़ लें, चाहे तो आप नमाज मगरिब के बाद, और चाहे तो आप अशा की नमाज के बाद। जब आप चाहें आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ना आपने ज़ुल्हिज्जा का चांद नजर आने से पहले पहले ही है। आपने ज़ुल्हिज्जा के चांद की खबर सुनने से पहले पहले यह अमल लाज़मी करना है। तो आइए नाज़रीन किराम, आप जान लेते हैं। अब हम जान लेते हैं कि आपने यह वजीफ़ा कैसे पढ़ना है। लेकिन इससे पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस मालूमाती चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मोहतरम नाज़रीन किराम, अब अमल क्या है। ज़ुल्हिज्जा का चांद नजर आने से पहले पहले आपको जहाँ जैसे जब भी वक्त मिल जाए बावजूद मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं। आप जो आप पढ़ना बेहतर समझे आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसकी फजीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। जो भी आप दरूद पाक पढ़ें आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, जो शख्स मुझ पर 1 मरतबा दरूद पाक भेजता है अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमा देता है। इसके अलावा दरूद शरीफ दिल से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है, क्योंकि आज जिस मकसद की नीयत करके हम लोग बैठेंगे वो आपका मकसद पूरा हो जाएगा। आप नया घर चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, नौकरी के लिए, शादी के लिए, कर्ज से निजात के लिए, दुनिया की हर हासत हर मकसद जितना मर्जी बड़ा हो, अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ये सूरत मुबारक पढ़ते ही पूरा हो जाते हैं इंशाअल्लाह द्वारा। मोहतरम नाज़रीन किराम, अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब कोई बंदा किसी भी अहम काम को बिस्मिल्लाह पढ़कर करता है तो इसमें हर तरह के ज़मीनी शैतानी असरात, चाहे वो नसर बद हो, चाहे वो हसद हो, जादू हो, जिन्नात हो, ख़त्म हो जाते हैं। ज़ुल्हिज्जा का चांद नजर आने से पहले पहले जो बंदा बिस्मिल्लाह का वजीफ़ा पढ़ लेगा, नया महीना शुरू होते ही एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा कि जिसमें ना दुख होंगे, ना परेशानियाँ होंगी, ना कभी किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, ना मांगना पड़ेगा, कभी किसी सामने झुकना नहीं पड़ेगा। इस अमल को आपने बताया कि तरीके और तरतीब के साथ पढ़ना है। बाज़ औक़ात इंसान पढ़ते हुए कम या ज़्यादा पढ़ जाता है, इसलिए कोशिश करें कि आप गिन गिन कर सिर्फ और सिर्फ 21 बार ही पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 21 बार पढ़ने के दौरान आपके दिल में जो भी ख्वाहिशात हैं, जो भी मकासद हैं, जो कुछ भी आप अल्लाह करीम से मांगना चाहते हैं, दिल ही दिल में आप मांगते चले जाएं। आपको महसूस हो जाएगा कि आप वाकई अपनी तमाम तंगदस्तियों और परेशानियों से निकल रहे हैं। दिमाग को सुकून मिल रहा है, दिल की बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। बिस्मिल्लाह को 21 बार पढ़ने के बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा है। वो अजीम सूरत मुबारक सूरतुल फातिहा है, जिसे फातिहा भी कहा जाता है। ये कुरान मजीद की पहली सूरत है और कुरान मजीद का निचोड़ और खुलासा भी है। इसके बहुत से नाम है। ईद उल अज़हा का मौका बज़ात खुद कुर्बानी, बंदगी और अल्लाह पाक के कुर्बत का वक्त होता है। इस मौके पर जो बंदा अपनी ज़ुबान से अल्लाह पाक के कलाम को अदा करे उसके असरात आम दिनों से बढ़कर होते हैं।
سورۃ الفاتحہ کی برکت سے انسانوں کی بند تقدیر کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ یہ سورت ہر دعا کی چابی ہے، ہر مشکل کا حل ہے اور ہر غم کی دوا ہے۔ اس میں انسان اللہ سے مغفرت بھی مانگتا ہے اور ہدایت بھی۔ آپ بھی اپنے نصیب، اپنے رزق اور اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں تو بس عید الاضحیٰ کا چاند نظرانے سے پہلے وضو کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، عشق کے ساتھ اللہ پاک کے کلام یعنی سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار ضرور پڑھ لیں۔ آپ کو خود اپنی زندگی میں فرق محسوس ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ محترم ناظرین و کرام، آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے اور کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے، دل میں 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ لے تو کھانا نور بن جاتا ہے، صفا بن جاتا ہے۔ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں ضرور لکھ دے گا۔ جو شخص بھی کہتا ہے کہ مجھ سے وظیفے کا کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، میری دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی، تو وہ ایک بار ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے ایک قرآن سورت کو صرف اور صرف 7 بار ہاتھ اٹھا کر مانگے، جو مانگے گا مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ بھی پڑھنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ نام یا غنی ہے، یہ پڑھنے والے کو اللہ غنی کر دیتے ہیں، فقیر کو بادشاہ کر دیتے ہیں، غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ جو کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں کھلتا، میں نسل در نسل غربت کا شکار ہوں، وہ سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنیوں کو پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے تو مجھ سے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ اس لیے ناظرین محترم، ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے یا غنیوں کو ضرور پڑھنا ہے۔ آپ نے اسے صرف اور صرف 11 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں آپ سب نے پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ آپ نے عمل کے شروع میں بھی پڑھا تھا۔ جب آپ کا عمل مکمل ہو گیا، ناظرین کرام، اس وظیفے کے بعد اللہ کریم سے دعا مانگیے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مالی تنگ دستی سے نجات دے گا اور خوشخبری ملے گی۔ یہ ایک روحانی عمل ہے جو یقین و اخلاص سے جڑا ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب بے روزگاروں کو حلال رزق عطا فرمائے، بیماروں کو شفا دے اور سب پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین و کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت و گشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ کر شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔